بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مشکلوں سے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آخر ایسا ہے ہی تو ہم بڑے یقین کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نیک راستوں پر چلنے والوں کو ہمیشہ اپنے چلانے والے پر یقین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود کئی جگہوں پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ذات ہی مدد کرنے والی ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں پر غور کر لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہی ذات قادر مطلق ہے، ہر لمحہ ساتھ دینے والی، کھینچ کر گمراہیوں سے نکالنے والی، مشکل کشا ذات، وہی والی، وہی حامی و ناصر، ہر لمحہ ساتھ نبھانے والی ذات اور مشکلوں سے نجات دلانے والی ذات، اذیتوں سے نکالنے والی ذات، بہت ہی خوبیوں والی اور اعلیٰ ذات میرے اللہ کی ہے، جو ہمیشہ دوسروں کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیتا ہے، جسے مشکلوں سے نکالنا بڑی خوبی سے آتا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے بندوں کا کیسے کیسے ساتھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا، سورہ نور پڑھ کر دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ دیا، سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی پاک روح سے مدد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا پار کرا کر اور فرعون کو ڈبو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا آگ کو گلزار بنا کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ساتھ دیا مچھلی سے نجات دلا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دوڑتے پتھر سے مدد کی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جالوت کے مقابلے میں بھی ایک چھوٹے سے پتھر سے مدد ملنا۔ حضرت طالوت کو جالوت کے لشکر جرار پر مدد ملنا کوئی عام بات تو نہیں تھی نا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کی ہر جگہ مدد فرمائی۔ کبھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، وہاں مدد آ گئی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا، وہاں بھی مدد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب ہوتے رہے، ہر جگہ اللہ کی مدد آتی رہی، کیونکہ وہ ذات ہے ہی مدد کرنے والی۔ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ ساتھ دیا، طائف میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، موتا کے مقام پر، حنین کے مقام پر، فتح مکہ کے مقام پر، یہاں تک کہ ہر جگہ ساتھ دیا۔ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ پاک ناپاک کو نکال دیں گے تو اس وقت بھی میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ میرے اللہ نے مدد فرمائی، اور پھر یوں فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی یہی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اپنی امت کا خیال رکھا، اپنے صحابہ کا ہر لمحہ ساتھ دیا۔ کہیں تھوڑے سے کھانے پر پورے لشکر کو سیر کیا، کہیں دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کیا، کہیں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، کہیں اپنے لعاب دہن سے کئی لوگوں کو شفا عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہی مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ تو یہ مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشہور محدثین امام ابو بکر، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس الوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ تو یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کی ہمیشہ فکر کی ہے۔ اولیاء کرام کے کئی ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر جس نے بھی اپنی حاجت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری فرما دی اللہ کے حکم سے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بھی جگہ جگہ
اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ جی ہاں، ایک ہولناک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوبصورت دن میں تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر میرا رب العالمین ہے تو میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اسی رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا خیال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر مسجد حرام کا قبلہ بنانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش میں ہی راضی رہتا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تا قیامت کعبہ کا قبلہ بنانا، 50 سے نمازوں کا 5 میں بدل دینا، بدر و حنین میں فرشتوں سے مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہ معاف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے شرف سے نوازنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا عطا کرنا، سورہ والضحیٰ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا، آپ کو سکون دینا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ آپ کے وسیلے سے تو ہوگا۔ تو سنیں اور سمجھیں اور غور کریں کہ کتنی بڑی مدد ہے یہ اللہ کی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آل عمران کی آیت 126 پڑھ کر دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو فرشتوں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گی وہ آپ کی خوشی کے لیے کی، اور اس لیے کی کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان نصیب ہو اور بے قراری اور پریشانی نہ رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا حسین ہے یہاں تقاضا عشق کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے صرف رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پسند فرماتے ہیں کہ یہ توفیق یعنی کہ مدد کرنے کی توفیق اس کے بندوں کو بھی نصیب ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں دیکھیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حقیقی مدد جو ہوتی ہے وہ اسباب سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کہاں کہاں نہ مدد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خوشی کے لیے کہاں کہاں نہ نصرت عطا فرمائی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی آمنہ تھے، ایسے شان والے تھے کہ اپنی تکالیف پر بھی کبھی بے صبری نہ دکھائی۔ دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کبھی کوئی ایسا کلمہ نہ آیا جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور ڈگمگانے کا شائبہ بھی ہو۔ وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، ہمیشہ اپنی مغفرت، ثابت قدمی اور فتح اور نصرت کی دعا کرتے رہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ دعاؤں میں عاجزی اور انکساری دکھائی۔ تو دوستو مدد بھی یہیں ملتی ہے، معجزے بھی یہیں ہوتے ہیں، جہاں عاجزی ہو، جہاں تڑپ ہو، جہاں یقین ہو، اور جہاں آداب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔ جی ہاں، مدد بھی یہاں ملتی ہے۔ غور سے سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی مدد ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کا سینہ کھول دیتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ مومن اور سعید کہلوانے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ کہیں صبح کی عبادت سے مدد طلب کرنے کا حکم ملا، کہیں شام کی عبادت سے مدد طلب کرنے کا حکم ملا، کچھ رات کی عبادت سے، کچھ علم کے سیکھنے سے، کہیں سحر کے کھانے سے، کہیں دوپہر کے سونے سے، کہیں صدقے سے، کہیں حاجت روائیوں سے، کہیں حاجتیں چھپانے سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم ملا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ مدد بھی وہاں ملتی ہے جہاں مدد مانگی جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مدد چاہنے سے مدد ملتی ہے، کیونکہ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بجائے خیال کیا جائے کہ ہر معاملے میں معجزات ہو جائیں، بیٹھے بٹھائے کام بن جائیں، ایسے ہی مدد آ جائے، ایسا خیال کرنا بھی تو مناسب نہیں۔ تو اس صورتحال میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 45 میں ہمیں واضح ہدایت ملتی ہے کہ نماز
اور صبر سے مدد طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بھی فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو دوستو، ایک آخر میں بات بتاتی چلوں کہ جس طرح سے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے ہی اسے دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کی یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اور اس حدیث پر غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایماندار کو دنیا کی کسی مصیبت سے نجات لا کر راحت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت سے نجات لا کر راحت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص نے کسی کے تنگ حال کو آسانی سے ہمکنار کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرتے ہیں جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اپنے دل میں یہ شوق رکھیں کہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ اس لیے یہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں مدد فرمائے اور ہمیں بھی اس قابل فرمائے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں، ان کی پریشانیوں کو بانٹ سکیں، ان کو مصیبتوں سے نکال سکیں، اور ایسے کام کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے، اور جب خیر آ جائے تو ساری مدد آپ ہی مل جاتی ہے۔ یہاں بھی ہم یہی کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔